بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ مشاہدین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نشریات رمضان کے مبارک سلسلے میں گزشتہ شب تراویح میں پڑھے گئے 15ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس پارے میں دو صورتیں ہیں، ایک پوری صورت ہے سورہ الاسراء اور دوسری سورہ کہف کا بڑا حصہ اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ سورہ اسراء مکی صورت ہے، اس میں 111 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں، اور اسراء کا لفظی معنی ہوتا ہے رات کے وقت چلنا، اور اس میں چونکہ ایک بڑا واقعہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا تھا، اس میں چونکہ رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر کے دو حصے ہیں، ایک اسراء کا سفر ہے جو مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر ہے، اور وہاں سے پھر دوسرا سفر معراج کا شروع ہوتا ہے آسمان کی طرف چڑھ جانے کا۔ تو یہ اسراء اور معراج دو چیزیں ہیں، تو اسراء اسی واقعے کی بنیاد پر اس صورت کا نام رکھا گیا ہے۔ اور یہ واقعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے جسد عنصری کے ساتھ اور بحیثیت بیداری آپ کے ساتھ پیش آئی، کہ خواب میں پیش آنے والا واقعہ نہیں تھا، اور یہی امت کا اجماعی مسئلہ ہے۔ اس پہ اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ اپنے اسی جسد اطہر کے ساتھ اور بحالت بیداری ہوا۔ اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا ہے جیسے بعض لوگ گمان کرتے ہیں، تو اس خواب کا تذکرہ اس طریقے سے قرآن کریم میں ایک صورت کی صورت میں نہ ہوتا، اور مشرکین اس کا انکار نہ کرتے، چونکہ خواب میں انسان بہت ساری وادیوں کی سیر کرتا ہے تو کوئی کسی کو جھٹلاتا نہیں ہے۔ باقی جو مضامین اس صورت کے اندر وارد ہوئے ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیہ کی گئی ہے کہ تم ملک شام میں 2 بار فساد مچاؤ گے، اور دونوں مرتبہ ہم بطور سزا جو ہے تمہارے اوپر اپنے کچھ بندوں کو مسلط کر دیں گے۔ چنانچہ جب حضرت شعیب علیہ السلام کو پہلی بار انہوں نے شہید کیا اور ان کے ساتھ جو ہے ظلم کا برتاؤ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے بنو اسرائیل کے اوپر بخت نصر کو جو ہے مسلط کیا، جس نے ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کر دیا، تورات کو جلا دیا اور ویران کر دیا پورے بیت المقدس کو، اور اسرائیلیوں کو گرفتار کر کے لے گیا۔ یہ بہت بڑی تعذیب تھی، اور یہ بہت بڑا عذاب تھا جو اللہ تعالیٰ نے ایک دشمن کے صورت میں ان کے اوپر مسلط کیا۔ اور دوسری مرتبہ جب دوبارہ ان کا ظلم اور عدوان جو ہے عروج کر گیا، انہوں نے حضرت زکریا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بابل کے ایک بادشاہ خردوس کو جو ہے ان کے اوپر جو ہے مسلط کیا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ان کی تاریخ شرارتوں کی تاریخ ہے، مغضوب علیہم قوم ہے، تو ان کی طرف سے جب جو ہے ان کی طرف سے سرکشی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کسی تعزیہ نے عبرت کو بھیجا۔ چنانچہ مسلمانوں کو جو غلبہ عطا کیا گیا اور بیت المقدس سے ان کو بے دخل کیا، اور یہ سب چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک تعزیانہ تھی۔ اور پھر اس کے بعد پھر جب انہوں نے مختلف سازشیں کر کے دوسرے ممالک میں پناہ لی، تو پھر جو ہے ہٹلر کے ہاتھوں وہ تباہ و برباد ہوئے، اور آج پھر جو ہے ان کا ظلم اپنے آخری حدوں کو چھو رہا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے عذاب کا کوڑا تیار ہے۔ تو یہ جو ہے ان کا تذکرہ ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے قرآن کریم کی عظمت جو ہے کا بیان ہے، اور بہرحال یہ ہے کہ مختصر الفاظ میں جو چیزیں وارد ہوئی ہیں، اس کے علاوہ قرآن کریم کی عظمت ہے، اور پھر انسان کی طبیعت میں فطرت اور طبیعت میں جو جلد بازی ہے اور اس کا تذکرہ ہے، پھر انسان کے جو عمل ہے اس کا جو نتائج عمل ہے، یہ دونوں چیزیں لازمی و ملزوم طور پہ جو ایک آدمی عمل کرتا ہے تو ظاہر اس کا نتیجہ جو ہے وہ لازمی ہے، اور وہ سب چیزیں قیامت کے دن اس کے سامنے آئیں گی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک اجتماعی اور اخلاقی زندگی کے تقریباً 13 آداب اور اخلاق بیان کیے گئے ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کسی بھی امت کی ترقی اور اس کی جو ہے ترقی کی معراج پر پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قاعدے اور قانون کی حیثیت سے ہیں۔ جو بھی قوم ان اخلاق کو اپنائے گی، یقین اللہ تعالیٰ ان کو عروج جو ہے نصیب کرے گا۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ 13 اخلاق وہ ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بطور پیغام ملے ہیں، اور وہ امت تک آپ نے قرآن کریم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ امت تک پہنچائے ہیں۔ اور یہ آیت نمبر 23 سے لے کر
آیت نمبر 39 تک جو ہے یہ 13 اخلاق ہیں جو بیان کیے گئے ہیں، جس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو، مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ، نہ بخل کرو، نہ ہاتھ اتنا کشادہ رکھو کہ کل کو پچھتانا پڑے، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، کسی جاندار کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو، وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، ناپ تول پورا کیا کرو، جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، آخر میں دوبارہ کہہ دیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ۔ تو اس اعتبار سے یہ 13 وہ اخلاق ہیں کہ جو عقیدے سے، عمل سے اور انسان کی اجتماعی اور اخلاقی زندگی سے متعلق ہیں، اور یہ اہم ترین قواعد جو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 39 میں سورہ اسراء میں بیان کیے۔ اس کے بعد مشرکین کے عقیدے کے بارے میں بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں، فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، آخرت کی زندگی کا انکار کرتے ہیں اور تعجب کرتے ہیں کہ ہم جب مر کے بوسیدہ ہو جائیں گے تو ہم کیسے جو ہے دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسی معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ہم تب آپ پر ایمان لائیں گے کہ جب آپ زمین سے جو ہے چشمہ جاری کر دیں گے، کبھی کہتے ہیں کھجور اور انگوروں کا باغ بنا دیں، کبھی کہتے ہیں آسمان کا ٹکڑا جو ہے آسمان سے کا جو ہے کوئی ٹکڑا گرا دیں، اور یا کبھی کہتے ہیں کہ فرشتوں کو ہمارے سامنے لے کر آئے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے لیے سونے کا گھر بنائیں تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ کر دکھائیں۔ یہ اس طرح کی کٹ حجتیاں اور یہ جو ہے یہ ایک طرح سے ان کی شوخیاں اور بدتمیزیاں تھیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں۔ یہ آیت نمبر 90 سے لے کے 93 تک اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم کے عظمت اور صداقت اور اس کے نزول کے مقاصد اور اس کے معجزہ ہونے کا بیان جو ہے وہ 82 سے لے کر 88 تک نمبر آیات میں ہے۔ پھر جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو تکریم دی ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو روح اور زندگی جیسے نعمت عطا کی ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تہجد کا جو حکم دیا گیا ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو قصہ ہے وہ 101 سے لے کے 104 نمبر آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو جو تھوڑا نازل کیا ہے اس کی جو حکمت ہے اس کو 105 سے لے کر 106 نمبر آیات میں بیان کیا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام طرح کے شرکا اور تمام طرح کی اولاد کے تصور سے پاک ہے، وہ غنی ہے، وہ جو ہے اس کی بے نیازی جو ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس طرح کی تمام چیزیں اس کی ذات کو لائق اور زیبا نہیں ہیں۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ بھی ہیں۔ تو یہ تھا وہ مختصر ترین خاکہ سورہ الاسراء کا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ 15ویں پارے میں پھر اگلی جو صورت آتی ہے وہ سورہ کہف ہے، اور یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس میں 110 آیات ہیں، 12 رکوع ہیں، اور کہف غار کو کہتے ہیں چونکہ اس میں غار کا قصہ ہے، تو اس اعتبار سے جو ہے اسے سورہ کہف کہا جاتا ہے۔ اور اس صورت کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اور اس میں ان 5 صورتوں میں سے یہ ایک صورت ہے سورہ کہف کی جس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے لیے الحمد کے صیغے سے الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، کہ جس میں رسول اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اس میں سورہ فاتحہ، سورہ انعام، سورہ سبا اور سورہ فاطر کہ جن کی ابتدا الحمدللہ سے ہوتی ہے، تو ان میں یہ سورہ کہف بھی ہے۔ اور یہ ایک طرح سے ایمان اور مادیت کا معرکہ ہے۔ اس کے اندر وہ تمام پہلو جو بیان کیے گئے ہیں، اگر ان کو مختصر ترین بعض مفسرین اور مفکرین نے یہ کہا ہے کہ اگر اگر کسی ایک لفظ میں اس صورت کے نچوڑ کو بیان کیا گیا ہے تو یہ ایمان اور مادیت کا ایک طرح سے معرکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اور پھر اس کے اندر تقریباً 3 قصے ہیں اور 3 تمثیلات ہیں۔ پہلا قصہ غار والوں کا قصہ ہے، اور یہ اصحاب کہف وہ ایماندار نوجوان تھے کہ جو اپنے دور کے ایک ظالم اور مشرک بادشاہ دقیانوس کے خلاف جنہوں نے بغاوت کی، کہ جو اپنے سامنے سجدہ کرنے اور شرک کرنے کے لیے لوگوں کو مجبور کرتا تھا، تو چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی تو وہ اپنے ایمان کو لے کر جو ہے انہوں نے ایک غار میں پناہ لے کر اپنے لیے ایک بہتر راہ عمل متعین کرنے کے لیے جمع ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی، اور یہ 309 سال تک جو ہے سوئے رہے۔ اللہ کی قدرت کاملہ کا ایک عظیم اظہار تھا
اور جب یہ ان کی نیند کھلی، انہیں لگا کہ ہم کچھ گھڑی سوئے ہیں اور انہیں بھوک محسوس ہوئی، تو انہوں نے ایک شخص کو، اپنے ساتھی کو سکہ دے کر بھیجا کہ بازار سے کھانا لے کر آئے۔ اور جب وہ بازار پہنچا، وہاں دنیا بدل چکی تھی، اور پتہ چلا کہ 300 سال گزر گئے ہیں۔ اب جو ہے توحید کا غلبہ ہے، اہل اسلام کا غلبہ ہے، چنانچہ جو ہے اور ان کو اپنی قوم میں ایک بہت بڑے ہیرو اور بہت بڑے ولی کا درجہ دیا گیا۔ تو یہ واقعہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا ہے، کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے علم جو ہے فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور عالم اس کے سامنے ہوتا ہے۔ یہ علم جو ہے یہ کسی ایک شخص کی میراث نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کی وجہ سے جو علم عطا کیا تھا، وہی علم ایک دوسرے نبی کو، جن کا نام حضرت خضر ہے، کہ جن کے بارے میں اہل علم کا راجح قول یہ ہے کہ وہ بھی ایک نبی تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا کیا تھا وہ سیدنا موسیٰ کو نہیں تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان سے ملاقات کا مشورہ دیا اور حکم دیا، اور اس کے لیے ایک موعد متعین کیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر کے پاس پہنچے سمندر کے کنارے، تو پھر یہاں انہوں نے اجازت مانگی کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، لیکن انہوں نے یہ شرط رکھی کہ آپ میرے ساتھ تبھی رہ سکتے ہیں کہ آپ میرے کسی بھی فعل پر مجھے آپ کوئی سوال نہیں کریں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے کچھ ایسے عجیب کام کیے کہ جس پر حضرت موسیٰ خاموش نہیں رہ سکے، اور انہوں نے سوال کیے۔ کام کیا تھا؟ پہلا کام یہ کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے، اور کشتی جب وہ ابھی منزل مقصود تک پہنچی نہیں تھی کہ حضرت خضر نے اس کشتی کو اس میں عیبدار کر دیا، اس میں سوراخ کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد آگے چلے تو پھر ایک جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، ایک بچہ نظر آیا ایک بستی میں، اس بچے کو جو ہے حضرت خضر نے قتل کر دیا۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر آگے ایک گرتی ہوئی دیوار جو ہے، اس کی بوسیدہ دیوار کی مرمت کرنی شروع کر دی، جبکہ اس بستی کے لوگوں نے انہیں کسی طرح کی میزبانی اور کھانے پینے کی کوئی سہولت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان واقعات کی حکمت پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کا علم مجھے اللہ نے آپ دیا اور آپ کو نہیں ہے، اور آپ سے کہا گیا تھا کہ آپ صبر کریں، لیکن آپ صبر نہیں کر پائے۔ بات یہ ہے کہ وہ جو کشتی تھی وہ ایک ایسی بستی، ایسے غریب لوگوں کی، ملاحوں کی کشتی تھی کہ جن کی روزی روٹی کا اسی پہ دار و مدار تھا، اور ایک ظالم بادشاہ ان سے کشتیاں چھین لیا کرتا تھا۔ اگر یہ عیبدار ہو گئی اس لیے وہ کشتی چھوٹ جائے گی، اگر بے عیب ہوتی تو اس پہ قبضہ ہو جاتا۔ اور وہ جو بچہ تھا، معصوم بچہ جسے قتل کر دیا گیا، اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ وہ بچہ جو ہے بڑا ہو کر ایک بہت ظالم اور سرکش بنے گا، اور اس کے والدین جو نیک ہیں اور وہ بچے کی محبت میں وہ بھی گمراہی کا راستہ اختیار کرنے والے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سرکش بننے والے بچے کو اسے ختم کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ ان والدین کو اچھی اور نیک و صالح اولاد دینے کا جو ہے اس کی مشیت ہے۔ پھر اس کے بعد وہ جو بچہ کہ جس کو جو ہے دیوار گرتی ہوئی مرمت کی گئی، وہ یہ تھا کہ ایک نیک جو ہے ایک خاندان کا جو ہے والدین کا ایک بچہ وارث ہے اس گھر کا، کہ جس کی دیواریں بوسیدہ ہو چکی ہیں، اور انہوں نے اس گھر کے تہہ میں کچھ خزانے رکھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جب یہ بچہ جوان ہو تو وہ اپنے اس گھر کا وارث بنے، اور پھر خزینہ اور دفینہ اس کو ملے۔ تو اگر وہ دیوار گر جاتی، وہ خزینہ سامنے آ جاتا اور لوگ اس کو لوٹ لیتے۔ تو چونکہ اس کے والدین نیک تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی نیکی کی برکت سے یہ امانت اس تک پہنچانا چاہتا ہے۔ تو یہ گویا ان واقعات سے یہ سبق ملتا ہے کہ بسا اوقات انسان اپنی زندگی میں بہت سارے جو ہے ایسے واقعات دیکھتا ہے کہ جو اس کے لیے بہت عذاب ہوتے ہیں، بڑی زحمت اور بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس واقعات کے پس پردہ اللہ کی حکمتیں اور اس کی مشیتیں کچھ اور ہوتی ہیں جو اس کے حق میں بہتر ہوتی ہیں۔ تو اس کے بعد تیسرا قصہ ذی القرنین کا ہے کہ جو 16ویں پارے کے سیاق میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اس کے بعد اس میں 3 تمثیلیں بیان کی گئی۔ پہلی مثال بعض اہل مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حقیقی واقعہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ ایک مثال کے طور پر اللہ نے بیان کیا ہے کہ 2 بھائی ہیں، ایک کے پاس اللہ نے باغ دیا ہے اور دنیا کے تمام وسائل اس کے پاس ہیں، ایک ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ جس کو دیا گیا ہے وہ جو ہے سرکش ہے اور ناشکرا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس یہ باغ ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اور میرے پاس وسائل ہیں اور مجھے کسی کا شکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ اللہ کے بندوں کا بھی اس میں حق جو ہے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے،
اور اس کا وہ بھائی جس کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن وہ صابر و شاکر ہے، وہ نصیحت کرتا ہے کہ بھائی تیرے پاس یہ جو کچھ ہے یہ اللہ کا دیا ہے، اس میں اللہ اور اس کے بندوں کا حق تسلیم کر، اور وہ کوئی اس کی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اور ان کے درمیان یہ گفتگو چلتی ہے یہاں تک کہ وہ رات گزرتی ہے، اور رات ہی رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب آتا ہے اور وہ سارا کا سارا باغ تاخت و تاراج اور تہس نہس ہو کر رہ جاتا ہے تو پھر وہ آدمی جو ہے افسوس کرتا ہے کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتا، اور میں جو ہے اس سلسلے میں، اور اس میں خاص جو نقطہ ہے اس واقعے کے اندر کہ وہ کہتا ہے کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتا۔ تو اب یہ وہ شخص کے جو زکوٰۃ دینے سے انکاری ہے، جو اللہ کا شکر کرنے سے انکاری ہے، تو یہ شرک کیسے ہوا؟ شرک اس لیے کہ اس نے گویا دنیاوی وسائل کو ہی اپنا مالک اور اپنا رازق سمجھا، اللہ تعالیٰ جو مسبب الاسباب ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو جو اسباب کو اپنا جو ہے سب کچھ مان لے اور مسبب الاسباب کو نہ مانے، گویا وہ بھی شرک کا ارتکاب کرتا ہے، یہ بھی شرک کی ایک کیفیت ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک دوسرا واقعہ جو ہے کیا ہے کہ زمین کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ زمین جو ہے کہ زمین کی مثال انسانوں کے لیے ہے کہ جیسے آسمان سے اللہ تعالیٰ پانی برساتا ہے، اور زمین جو ہے اس کی رویدگی کی وجہ سے زمین جو ہے خوب پھلتی اور پھولتی ہے، اور لیکن پھر ایسا ہوتا ہے کہ یہ پھر سب کچھ سوکھ کے چورا چورا ہو جاتا ہے، اور ہوا کے جھونکے جو ہے اسے اڑا کر جو ہے منتشر کر رہے ہوتے ہیں، اور گویا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ 45 نمبر آیت میں اللہ نے اس چیز کو بھی مثال کے طور پر بیان کیا کہ یہ زمین جب کبھی رویدگی میں ہوتی ہے، جب لہلہاتی فصلیں ہوتی ہیں، تو انسان سمجھتا ہے کہ یہ کبھی جو ہے یہ جو ہے اس کی یہ خوبصورتی کبھی ختم نہیں ہوگی، لیکن پھر کچھ ہی مہینے کے بعد جب خزاں کا وقت آتا ہے تو وہی سب کچھ چورا چورا ہو کے ہواؤں کے دوش پہ کہیں کا کہیں اڑ کے پہنچتا ہے۔ یہ سب کچھ انسان کی زندگی کی فنا کی کیفیت بھی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری تمثیل جو ہے وہ تکبر اور غرور کی ہے، اور اس میں خاص طور سے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے ابلیس نے اپنے آپ کو افضل مان کر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ تو یہ جو ہے اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں، یہ وہ مضامین ہیں کہ جن کا احاطہ ظاہر ہے کہ اتنے مختصر سے مجلس میں نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ 15ویں پارے کے اندر بیان فرمائی ہیں، اور 16ویں پارے میں سورہ کہف کا کہ اس سلسلے کی تکمیل ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی۔